بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں میں احباب کو ایک استخارہ بہت ہی آسان تجربہ شدہ بتانے لگا ہوں، اور یہ احباب عاملین کے لیے بھی ہے اور عام لوگوں کے لیے بھی ہے۔ ہر کوئی جو اپنے کسی کام کے بارے میں یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کو کرنا کیسا ہے، یا اس سلسلے میں کسی امر میں اس کو کوئی تشویش لاحق ہے، یا عاملین ہیں کہ ان کو مریضوں کے علاج کے تعلق سے رہنمائی نہیں مل رہی ہے، علاج تجویز کرنے میں دقت پیش آ رہی ہے، تو ان کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے، یعنی کہ ہر کوئی اپنے کسی کام کے تعلق سے یہ جاننا چاہے کہ آیا کہ اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا کوئی کام ایسا ہے کہ وہ ایک عجیب و غریب کنڈیشن میں آ کر کے رک گیا ہے، وہ آگے کی کوئی صورت سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ روحانی طریقے سے اس کے بارے میں معلوم کریں۔ تو وہ جیسے ازروح جفر یا نجوم وغیرہ ایک ضمنی علوم کے ذریعے، علم الاعداد کے ذریعے ایک ذائچہ وغیرہ بنواتے ہیں اس طریقے سے، تو بالکل اسی انداز کا یہ ایک ذائچہ ہے، یہ ایک استخارہ ہے کہ یہ 7 طلسمی حروف، یہ 7 پرچوں میں لکھے جانے والے طلسمی حروف کا استخارہ ہے، اور یہ بالکل اسی اندازے کا، اسی طریق کا ہے کہ ہم کسی امر کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں کہ آیا کہ اس میں کیا صورتحال پیدا ہوگی، اس میں آیا کہ بہتری ہے یا نہیں۔ لیکن اس کو بھی خیال رکھیں گے کہ جو بھی استخارے میں بھی جو جواب آتا ہے تو وہ بھی ایک قطعی اور یقینی نہیں ہے، اور علم الاعداد یا علم النجوم یا جفر وغیرہ سے بھی جو ہم ذائچہ بناتے ہیں اس قسم سے یا اس طریقے سے کوئی احکام جو لگائے جاتے ہیں تو اس کا بھی حکم ظنی ہی ہے۔ تو اس کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ ایک روحانی طریقے سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو اس طلسمی استخارے سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ طریقہ یہی ہے کہ 7 پرچے میں، الگ الگ پرچوں میں ان حروف کو لکھنا ہے، اور ان 7 پرچوں کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لینا ہے، باوضو لکھنا ہے اور رکھ لینا ہے۔ بس آپ لکھنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں، لکھنے کے بعد بھی درود شریف پڑھ لیں، چاہے اس کے اوپر دم کر دیں، نہ کریں کوئی حرج نہیں، بس باوضو ذکر و اذکار کرتے ہوئے درود شریف ہے، کلمہ طیبہ ہے اور لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، یہ کرتے ہوئے آپ بس سو جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یعنی داہنے کروٹ آپ سو جائیں، اور یہ شب جمعرات کو کرنا ہے، یعنی کہ بدھ کا دن گزار کر کے جو رات آئے تو اس رات میں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ خواب میں اس سلسلے میں آگاہی ہوگی۔ عاملین احباب کے لیے بہت شاندار ہے، وہ بھی کریں، یا عام لوگ بھی اپنے کسی امر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان کو استخارے کے طور پر رہنمائی چاہیے، تو وہ اس طریقے سے باوضو اس کو کر کے سو جائے، انشاءاللہ تعالیٰ خواب میں آگاہی ہوگی۔ یہ تجربہ شدہ ہے اور یہ ہر کوئی کر سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی یہ عملیات کے طرز کا یہ کچھ اس طریقے کا نہیں ہے۔ اور ایک بات آخر میں یہ بھی میں، جیسا کہ اکثر میرے ذہن میں جب بات آتی ہے تو میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ باتیں رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیں، استخارہ جو مسنون استخارہ ہے، یعنی کہ جو حدیث شریف میں، بخاری شریف کی حدیث میں جو دعا ہے خاص طور پر جو مشہور و معروف استخارے کی، تو وہ سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ اور مسنون وہی ہے، اس کو ہی پڑھنا چاہیے، وہی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کو وہ دعا بھی یاد نہیں تو استخارے کی نیت سے آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے بس آپ اللہ تعالیٰ کی جناب میں آپ دعا کریں، تو یہی استخارہ ہے۔ یعنی کہ جب تک آپ کا دل کسی ایک طرف، کسی ایک چیز پر، کسی ایک بات پر یا کسی ایک فیصلے پر نہ جم جائے، تب تک آپ استخارہ کرتے رہیں۔ تو یہ تو کسی استخارے کا جو ایک مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے۔ لیکن یہ بعض کچھ ایسے حکماء سے کچھ ایسے طریقے عجیب و غریب آتے ہیں اور کتابوں میں آئے ہیں کہ جن کو تجربہ کرنے پر اس کا رزلٹ بھی صحیح آیا ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی اس کو استخارے کا نام دے دیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بھی بطریق منام
رہنمائی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس استخارے میں اور اس استخارے میں فرق یہ ہے کہ وہ استخارہ یعنی کہ استخارہ فی نفسی ہی تو مسنون ہے، یعنی کہ استخارہ کرنا یہ سنت ہے، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے اور حضور نے اپنی امت کو اس کی تعلیم فرمائی ہے۔ لیکن اب یہ جو ہم نے بتایا ہے تو یہ اس کو استخارے کا نام اس لیے دیا گیا کیونکہ اس میں بطریق منام خواب میں یا سونے کی حالت میں رہنمائی ہوتی ہے، اس وجہ سے۔ تو اس فرق کو جو ہے ملحوظ رکھیے گا، اور باقی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم، فہم قویم، علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ فقیر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ چراغ حصار و رد سحر کا تعارف۔ بعونہ تعالی یہ چراغ مفید ہے رد سحر ہمہ اقسام و دفع بندش و حصار مکان کے لیے۔ ہر قسم کے علوی و سفلی سحر جادو کی کاٹ اور ہر طرح کی بندش کی توڑ کے لیے روشن کرتے ہیں، اور چراغ رد سحر کے طاقتور موکلین سحری و جادوئی طلسمات کو باذن اللہ باطل کر دیتے ہیں، خواہ وہ قبرستان میں دفن ہو یا شمشان میں گڑا ہو۔ شیاطین جو سحر کے ذریعے مسلط کرائے جاتے ہیں، ان سب کا صفایا اس بابرکت چراغ کے موکلین کے ذریعے سے ہو جاتا ہے۔ یہ چراغ جس مکان میں روشن ہوگا وہاں کسی قسم کا سحر اور اثر باقی نہیں رہ سکتا۔ ایک ایک شیطان کو جو جادو کرنے والے بھیجتے ہیں مکان سے کھدیڑ دیا جاتا ہے، اور چراغ کے مسلسل روشن ہونے کی وجہ سے موکلین ارضی و سماوی کا ایک روحانی حصار اس مکان یا مریض کے گرد قائم ہو جاتا ہے، جو کسی بھی قسم کے سحری شیاطین کو مکان یا مریض کے قریب نہیں آنے دیتے۔ اس چراغ سے جادوگروں اور دشمنوں کے ممکنہ حملوں کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ مثلاً جب آپ کو یقین ہو کہ کوئی آپ پر یا آپ کے گھر پر دشمنی کی وجہ سے شیطانی عمل کرائے گا، تو ایسے وقت میں یہ چراغ ایک مضبوط روحانی ڈھال کا کام دے گا۔ چراغ رد سحر سے ہمہ اقسام کے سحر کی کاٹ اور اس کا علاج ممکن ہے، مثلاً سحر تفریق، سحر المرض، سحر الوسواس، سحر حواتف، سحر تعطیل الزوج، سحر تخیل، سحر تحریش الشیاطین، سحر المحبت، سحر الربط، سحر نظیف، سحر خمول، سحر جنون وغیرہ وغیرہ۔ چراغ رد سحر ایسے مریض کو بھی نافع ہے جس پر کسی عمل کی رجت ہوئی ہے اور وہ اس کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریوں اور پریشانیوں کا شکار ہے، اور اس چراغ سے ایسے مریضوں کا علاج بھی ممکن ہو جاتا ہے جن کو علاج کے طور پر تعویذ وغیرہ پہنانا اور پلانا مشکل ہوتا ہے۔ یہ چراغ مرد و عورت ہر کوئی روشن کر سکتا ہے۔ اس دوران کسی قسم کا کوئی پرہیز نہیں، بس جگہ اور وقت کی پابندی کے ساتھ چراغ روشن کرنا چاہیے تاکہ معالجات یعنی روحانی معالجات مکمل ہو سکے۔ اس چراغ کے روشن کرنے کی ترکیب چراغ کے ساتھ دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ چراغ اوقات مخصوصہ میں نہایت اہتمام کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے۔ اس چراغ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ سحر جادو کے علاج کے ساتھ ساتھ یہ چراغ حصار مکان و دکان و کارخانہ کا بھی کام دیتا ہے، گویا ایک شاندار آلہ حصار و حفاظت بھی ہے اور موجب خیر و برکت بھی ہے۔ یہ فقیر قادری کا ایک روحانی صدری تحفہ ہے احباب و متعلقین اور روحانی عاملین اور معالجین کے لیے بعونہ و بفضلہ تعالی۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری کوشش یہ بھی رہے گی کہ اس شرف آفتاب میں یہ چراغ جس قدر زیادہ تیار ہو سکے وہ بھی کر لیں گے، اور ویسے بھی یہ ہر ماہ یہ چراغ تیار ہوتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔